بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان زندگی بھی خوب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بصرہ میں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے کہ وہاں انہیں ایک اچھا راہب ملا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جس نبی کے بارے میں انبیاء نے خبر دی ہے اس کا ظہور حرم کی زمین میں ہوگا اور اس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں اس قافلہ میں شامل ہونے سے نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ ہدایت اور رحمت اور نجات کا قافلہ ہے۔ پھر کئی ماہ بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے شہر مکہ آئے تو اہل مکہ کے اندر کچھ اشتعال پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی شخص یا گروہ سے ملتے تو انہیں اس وحی کے بارے میں باتیں کرتے پاتے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ سفر سے واپس آئے ہیں اور ایک فرما بردار مطیع و مومن کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم یہ دونوں کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے 40ویں برس کو پہنچ چکے ہیں اور ہم انہیں اس دوران ان سے ایک بھی جھوٹ نہیں سنا۔ کیا وہ آج اللہ کے بارے میں جھوٹ کہیں گے؟ کیا اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھے اور میرے اوپر وحی نازل کی ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے شوق کی رفتار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دھڑکن سے بھی تیز ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، جہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر قافلہ ایمان میں شامل ہو گئے اور اولین مسلمانوں میں شمار ہونے لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں اپنے مقام و مرتبہ، دولت کی فراوانی اور منافع بخش تجارت کا مالک ہونے کے باوجود قریش کی تعذیبات کا شکار ہوئے۔ جب انہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفل بن خلید کے حوالے کیا گیا تو جس کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو سزا میں مبتلا کیے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قریش کو اپنے اس عمل پر شرمندگی کا احساس ہوا اور اس کے انجام کا خوف بھی لاحق ہوا گیا۔ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے غزوہ بدر کے ہر غزوہ میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے شریک نہ ہو سکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے باہر کسی مہم پر بھیجا ہوا تھا۔ جب وہ مہم سر کر کے واپس مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے باہر کسی مہم پر بھیجا ہوا تھا۔ ان دونوں اصحاب کو دلی صدمہ ہوا کہ وہ پہلے ہی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے کے اجر سے محروم رہ گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے کر انہیں مطمئن کر دیا کہ جنگ لڑنے والوں کی طرح ان کو بھی پورا اجر ملے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی مال غنیمت میں اس قدر حصہ دیا جس قدر جنگ میں شرکت کرنے والوں کو دیا تھا۔ اب غزوہ احد آیا کہ قریش کی پوری طاقت اور شدت بروئے کار آئے، جس طرح وہ یوم بدر کو جوش میں آئی تھی، تاکہ مسلمانوں کو آخری شکست سے دوچار کر کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ سب کچھ پیس کر رکھ دینے والی جنگ فوراً شروع ہو گئی، جس نے زمین کو اپنی المناک لپیٹ میں لے لیا اور مشرکین کی بدبختی آ گئی۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفار اپنا اسلحہ پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں تو پہاڑی درے پر موجود تیر انداز اپنی جگہوں سے نیچے اتر آئے تاکہ غنائم کی جنگ لوٹ سکیں۔
ادھر قریش کا لشکر اچانک پیچھے سے حملہ آور ہوا اور انانے جنگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر جنگ نئے سرے سے اپنی شدت و سختی اور ہولناکی کے ساتھ شروع ہو گئی۔ اس اچانک حملہ نے مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر نظر ڈالی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک و کفر کی قوتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چلے اور اس فاصلے کو عبور کرنے لگے، ایک ایسا فاصلہ جس میں دسیوں زہرآلود تلواریں اور جنون زدہ نیزے لہرا رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے لہو بہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں ہیں۔ یہ صورتحال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھا گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہولناک فاصلے کو چند چھلانگوں میں ہی طے کر ڈالا، جبکہ مشرکین کی چھائیں کرتی تلواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصار میں لیے ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاری ضرب لگانا چاہتی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوفناک صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں بائیں بوٹیاں اڑانے والی تلوار کے وار کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور اس گڑھے سے باہر نکالا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس سینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے تھے اور محفوظ مقام پر لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ تلوار بھی چلا رہے تھے اور ان مشرکوں سے لڑ رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب احد کے روز کا ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ دن تو سارے کا سارا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ میں پہلا شخص تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا، اپنے بھائی کی حالت کو دیکھو۔ ہم نے تو دیکھا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر نیزے، تلوار اور تیر کے 70 کے قریب زخم تھے، ان کی ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ پھر ہم نے ان کی مرہم پٹی کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں اگلی صفوں میں ہوا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو کر اللہ کی رضامندی چاہتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان جماعت کے وسط میں زندگی گزارنے لگے، عبادت گزاروں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور مجاہدین کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہے۔ مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر دین کی بنیادیں مضبوط کرتے رہے، جو دین اس لیے آیا تھا کہ انسانیت، ساری کی ساری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کا حق ادا کر لیتے تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے، اپنی منافع بخش تجارت اور سود مند کاروبار میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند و اہل و ثروت مسلمان میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دولت ثروت اس دین کی خدمت کے لیے گزر گئی، اسی دین کی خدمت کے لیے وقف تھی کہ جس کا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اٹھا رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دولت سے بے حساب خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دولت کو بے حساب بڑھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا جود و سخا کی بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلحہ الخیر سراپا خیر طلحہ، طلحہ الجواد سراپا خیر طلحہ، سخاوت طلحہ اور طلحہ الفیاض بحر سخاوت طلحہ کا نام دے رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے ایک مرتبہ جو چیز نکل جاتی تھی، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر انہیں واپس کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اہلیہ سودا بن عوف بیان کرتی تھیں کہ ایک روز میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، میں نے انہیں غمگین دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، غمگین کیوں ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، میرے پاس جو مال ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھے تکلیف دہ پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا تو پھر کیا ہوا، اس کو تقسیم کر دیں۔ وہ اٹھے اور لوگوں کو بلا کر ان میں دولت تقسیم کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ اس دولت میں ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ ایک بار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زمین بہت زیادہ قیمت پر فروخت کی
جو دولت کے ڈھیر کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور کہنے لگے، وہ شخص جس کے گھر میں اس مال کو ایک رات گزر جائے، اسے نہیں معلوم کہ راتوں رات اسے کس قدر اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو بلایا اور ان سے یہ مال اٹھوا کر مدینہ کی گلیوں اور شہروں میں اور گھروں میں جا کر تقسیم کرنے لگے، یہاں تک کہ ادھر صبح ہوئی اور ادھر ان کے پاس کوئی درہم نہ رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جود و خواہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ کے علاوہ کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو بغیر مانگے اس قدر مال عطا کرتا ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور اقربا کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی کثرت تعداد کے باوجود ان کی کفالت کرتے۔ اس سلسلہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے، بنی تیم کے کسی گھرانے کا کوئی سرپرست ایسا نہیں جس کی وہ ضروریات پوری نہ کرتے ہوں اور اس کے اہل و عیال کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی تیم کی بیواؤں کی شادیوں کا انتظام کرتے اور لوگوں کے تعاون ادا کرتے۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں، میں سفر و حضر میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ کے ساتھ رہا ہوں، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ درہم و دینار اور لباس و طعام کی سخاوت کرنے والا ہو۔ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فتنہ رونما ہوا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کا محاسبہ کرنے والوں کی تائید کرتے رہے تھے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ یہ فتنہ اور افتراق اور انتشار انتہا انجام تک جا پہنچے گا تو وہ اسے سدے باب کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، اور ان کے ساتھ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے جنہوں نے اس تحریک کی ابتدا میں محض اس لیے تائید کی تھی کہ یہ دباؤ اور محاسبے کی ایک تحریک ہے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت کچھ نہیں تھی۔ تاہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ اور پھر مظلومانہ قتل کے باوجود حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موقف تبدیل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں مسلمانوں سے بیعت لی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے۔ پھر دونوں بزرگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ جانے کی اجازت طلب کی اور مکہ چلے گئے، وہاں سے بصرہ چلے گئے جہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بہت سی قوتیں جمع تھیں، یعنی اس جنگ جمل میں سرزمین جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے والے لشکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کی کبھی صفائی نہیں دی جا سکی۔ اپنی اپنی محبت اور رائے پر شدید اصرار نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا۔ اس جنگ میں سازشوں اور اپنوں کی غلطیوں سے امت کے بڑے ہی قیمتی لوگوں کی جانیں گئیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اس ماحول سے نکلنے میں دیر نہ لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام المومنین حضرت عائشہ کو اپنے ہودج میں بیٹھے اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دیکھا تو جنگ کے لیے آ رہا تھا تو رو پڑے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حواریوں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے وسط میں دیکھا تو دونوں کو لشکر سے باہر آنے کے لیے کہا۔ یہ دونوں حضرات باہر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو ساتھ لے کر لڑائی کے لیے نکلا ہے اور اپنی بیوی کو گھر میں بٹھا رکھا ہے۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تجھے وہ دن یاد ہے جب تیرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور ہم فلاں جگہ پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے فرمایا تھا، اے زبیر کیا تو علی سے محبت نہیں کرتا؟ تو نے کہا تھا، کیا میں اپنے خالہ زاد امزاد اور اس شخص سے محبت نہ کروں جو میرے دین پر ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے فرمایا تھا، اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم تو ضرور اس سے جنگ آزما ہوگا جبکہ تو ظلم کر رہا ہوگا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر جواب دیا، ہاں مجھے یاد آ گیا، میں تو اسے بھول گیا تھا، اللہ کی قسم میں تم سے اب لڑائی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس اندرونی جنگ سے دستبردار ہو گئے، مگر اس موقع پر جنگ سے دستبرداری انہیں
اپنی جانیں دے کر چکانی پڑی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں عمر بن جرموز نامی شخص نے قتل کر دیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان بن حکم نے تیر کا نشانے پر لے کر زندگی سے محروم کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل لشکر میں شریک ہو کر جنگ آزما ہونے کے لیے پابا رکاب ہوئے، اور تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید یہ کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسبے پر مبنی ان کے اس پہلے موقف کا کفارہ بن جائے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمیر کے لیے کانٹا بن کر رہ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ شروع ہونے سے قبل دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور آہ و زاری کے الفاظ میں دعا گو ہوتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ، آج مجھ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے لے کا تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ فرمایا تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نے ان دونوں حضرات گرامی کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ حق پر ڈٹے رہنے والے اور اس کے لیے لڑنے والے تھے۔ جو ہی انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا قدم درست نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بارے میں فرمایا اور سمجھایا تھا کہ انہوں نے میدان جنگ چھوڑنے کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی، مگر سازشی عناصر کو ان کا یہ فیصلہ نہ بھایا تو انہوں نے دونوں صحابہ کو کچھ ہی دیر بعد زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ شہادت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ اللہ اکبر! شہادت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں تھی۔ وہ جہاں بھی واقعہ ہوتی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پا کر رہتے اور وہ انہیں پا کر ہی رہتی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا نہیں تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی نظر پوری کر دی اور جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ زمین پر کسی شہید کو چلتا ہوا دیکھے تو وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ شہید نے اپنے عظیم انجام کو پا لیا اور واقعہ جمل اپنی اختتام کو پہنچا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ انہوں نے معاملہ فیملی میں عجلت سے کام لیا ہے، جس کے باعث مسلمانوں کے ہی دو لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا، تو اس تصادم سے کنارہ کش ہو کر فوراً بصرہ چھوڑ کر مدینہ چلی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری عزت و تکریم کے ساتھ انہیں سفر کے تمام سہولیات بہم پہنچائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اور وہ لوگ جو ان کے خلاف تھے جب شہدائے جنگ کا معائنہ کر چکے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ان دونوں محترم اور جلیل القدر ہستیوں کو عظیم الفاظ میں الوداع کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی الوداعی کلمات کے آخری الفاظ یہ تھے، مجھے امید ہے کہ میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں میں بیٹھیں گے۔ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں پر غمناک اور محبت بھری